یا زکریا. اب حضرت زکریا نے جب دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر جواب دیا اور فرمایا کہ اے زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیع. ہم تجھے خوشی سناتے ہیں ایک لڑکے کی کہ جن کا نام یحییٰ ہے اور اس کے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی نہ کیا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا کو اسی وقت خوشخبری دے دی اور ان کو بشارت دے دی کہ تمہیں ایک بیٹا ہوگا اور اس کا نام یحییٰ ہوگا. یہ یحییٰ بھی ہیں اور فرمایا کہ یہ یحییٰ ایسا نام ہے کہ اس سے پہلے کسی کا نام نہیں رکھا گیا. یحییٰ نام یہ پہلی شخصیت تھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی جن کا نام یحییٰ رکھا گیا اور ہم نے اس نام کا کوئی نہ کیا. یعنی اس سے پہلے کسی کا نام یہ نہیں تھا. تو یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوبی تھی کہ جن کا نام اللہ تعالیٰ نے رکھا اور آپ کی پیدائش سے پہلے رکھا. لیکن ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی یہ خوبی حاصل ہے کہ آپ کا نام بھی بہت پہلے رکھا گیا اور اس وقت رکھا گیا جب کوئی مخلوق بھی نہیں تھی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو اس وقت بھی نبی تھے کہ جب کوئی مخلوق بھی پیدا نہیں ہوئی تھی اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آپ کی آمد کی بشارتیں دی ہیں. تمام انبیاء آپ کی بشارتیں دیتے ہوئے آئے ہیں. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو خوبی حاصل ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا. پھر یحییٰ حیات سے ماخوذ ہے یعنی زندگی. تو آپ کا نام یحییٰ کیوں رکھا گیا؟ تو بہرحال اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہے. ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کو شہید کیا گیا. حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا گیا اور شہید زندہ ہوتا ہے تو یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے. بہرحال علماء نے اور بھی اس کی وجوہات بتائی ہے. جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو خوشخبری ملی تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے جذبات کیا تھے؟ قال ربی انا یکون لی غلام. عرض کیے میرے رب میرے لڑکا کہاں سے ہوگا؟ وکانت امراتی آخرہ کہ میری عورت تو بانجھ ہے. وقد بلغت من الکبر عتیہ اور میں بڑھاپے سے سوکھ جانے کی حالت کو پہنچ چکا ہوں. یعنی میں بھی بڑھاپے کی وجہ سوکھ کے کانٹا ہو گیا ہوں. میری بیوی بھی بانجھ عورت ہے تو ہمیں کیسے مطلب کہ اولاد پیدا ہوگی, کہاں سے ہوگی؟ اب یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کیوں یہ بات بیان فرمائی؟ تو علماء کرام مختلف وجوہات بتاتے ہیں. تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انسان خوشی میں ہوتا ہے تو خوشی میں جب ہوتا ہے تو پھر کچھ بھی اس کی زبان سے نکلتا ہے, اس پہ پکڑ بھی نہیں ہے. اور دوسری وجہ یہ بتائیے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو اس بات پہ حیرت نہیں تھی کہ مجھے بیٹا پیدا ہوگا, بلکہ اس کے طریقہ کار پہ آپ کو حیرت تھی کہ کیا اللہ تعالیٰ ہم کو جوان کرے گا, میری بیوی کو جوان کرے گا دوبارہ سے, پھر اس کو اولاد عطا فرمائے گا, یا ویسے ہی اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے گا. تو اس بات پہ آپ کو حیرت تھی, ورنہ تو آپ تو اللہ کے نبی ہیں, آپ تو اللہ کی قدرتوں کو جانتے ہیں. قال کذالک فرمایا ایسا ہی ہے. یعنی ہاں واقعی تمہاری بیوی بانجھ ہے اور آپ خود سوکھ کے کانٹا ہو گئے ہیں, لکڑی ہو گئے ہیں بالکل, لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اسی حالت میں تمہیں بیٹا عطا فرمائے گا. اب کہتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب دعا مانگی تھی تو اس دعا کے 27 سال بعد آپ کو بیٹا پیدا ہوا. اب یہ بھی دیکھ لیں, اللہ کا وعدہ ہو گیا تھا اور ہم لوگ بڑے جلد باز ہوتے ہیں کہ دعا کرو اسی وقت نتیجہ ظاہر ہو جائے. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے خلاف جو دعا مانگی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری دعا قبول ہو چکی ہے.
حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرنے والے، ہارون علیہ السلام آمین کہنے والے، لیکن اس دعا کا اثر 40 سال بعد ظاہر ہوا تھا۔ تو دعا کی قبولیت اللہ تعالیٰ کے یہاں پہ ہو جاتی ہے، لیکن اس کا وقت کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کی بھی دعا قبول ہوگی،